مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے ساتھیوں کو، ایمانداروں کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم موجود ہیں مفتی فیصل جاپان والا صاحب کے ساتھ۔ ٹاپک ایک اہم ٹاپک خواجہ سرا، جو کہ معاشرے کا ستایا ہوا، خاندانوں کا رد کیا ہوا ایک ایسا المیہ بن چکا ہے خواجہ سرا کی زندگی کہ وہ در بدر ٹھوکریں کھاتی ہیں، نہ والدین انہیں قبول کرتے، نہ معاشرہ، اور نہ ہی مذہبی جو فرقے ہیں۔ تو میں بائبل میں ان کے بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں، اور خدا ان کی ذکر کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر کرتا بلکہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں خدا فرماتا ہے کہ جو کھوجے میرے سبتوں کو مانتے، میرے احکام اور آئین پر عمل کرتے، میں ان کو بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر درجہ دوں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف آئیں، خدا کے احکامات اور آئین پر عمل کریں، اور خدا ان کو قبول کرتا ہے۔ میرے سوال ہے آج مفتی صاحب سے کہ آپ بتائیں اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے خواجہ سراؤں کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ غزالہ شفیق صاحبہ، پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ ایک کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا حرمت والا ہے، تو کتنا محترم ہے، تو کتنا عظیم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ محترم اور احترام کے لائق ہے اور تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیرت زدہ ہوا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گیا کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ کوئی عظیم اور بلند مرتبے والی چیز ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی جان، ایک انسان کا مال اور ایک انسان کی عزت اور احترام یہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ تو خواجہ سرا یہ انسانوں کی کیٹیگری میں ہی فال کرتے ہیں، اور ابھی کافی دیر سے میں ان کے ساتھ ہوں، میں نے ان کے حالات سنے، ان کی اسٹوری سنی ہے کہ کس طرح پیدا ہوئے، کس طرح گھروں میں ان کے ساتھ ظلم ہوا، والدین نے ان کے ساتھ زیادتیاں کیں، بہن بھائیوں نے زیادتیاں کیں، محلے والوں نے زیادتیاں کیں، اور خود مجھے اپنے اوپر یہ افسوس ہو رہا ہے کہ کبھی میں نے انسان کے برابر ان کو درجہ نہیں دیا۔ جب یہ سگنل پہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور خود میں تو اپنی ہی بات کروں گا، مجھے اس وقت جو ہے اپنے اوپر جو ہے نا وہ بڑی شرم اور ندامت ہو رہی ہے کہ یہ انسان ہیں، بلکہ یہ وہ انسان ہیں کہ جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے انسان ہیں، یہ وہ انسان ہیں کہ جو معاشرے کا مظلوم انسان ہے، یہ وہ انسان ہیں کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کی آواز میں آواز ملانی چاہیے، اور ان پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے جہاں تک ہو سکے ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کو انسان سمجھنا چاہیے، ورنہ اگر ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے کہ خانہ خدا اور خانہ کعبہ سے بھی جو بلند اور عظیم چیز ہے ہم اس کی ناقدری اور اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کو کم از کم انسان تو سمجھنا چاہیے، اور انسان سمجھنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے برابر ہیں، یہ ہم سے کمتر نہیں ہیں۔ تو جو سلوک نظر آتا ہے کہ لوگ ان پہ بھپتیاں کستے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان سے طرح طرح کی جو ہے وہ اونچی حرکتیں کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔
تو ہم ان کے بارے میں برا گمان کر کے ان کا ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے، ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے. تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو معاشرے میں صحیح مقام دینے کی ضرورت ہے، ان کو ہمارے برابر حقوق دینے کی ضرورت ہے، ہمارے برابر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ آج ہم نے اس ویڈیو میں بھی ان کو اپنے برابر ہی بٹھایا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مجھ سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ یہ اس معاشرے کا ظلم، ستم اور ناانصافی یہ جو ہے وہ سہ رہے ہیں اور اس پر یہ صبر کیے ہوئے ہیں. تو اور یہ ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو افضل سمجھا ہے، ہم نے آپ کو، حالانکہ میں اپنی مرضی سے مرد نہیں بنا اور کوئی عورت اپنی مرضی سے عورت نہیں بنی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو خواجہ سرا ہیں، یہ اپنی مرضی سے یہ خواجہ سرا نہیں بنے. اس طرح مجھے خدا نے مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے، بالکل خدا نے ہی ان کو خواجہ سرا بنایا ہے، یعنی خدا کے فیصلے سے ہی یہ خواجہ سرا بنے. تو اگر ہم ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے اور خدا کے فیصلے پر ہم خوش نہیں ہیں. جبھی تو ہم ان کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں. تو ہمیں خدا ان کو تسلیم کر کے خدا کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. اور توبہ استغفار مجھے بھی کرنے کی ضرورت ہے ان کے حوالے سے کہ میں ان کو کیا کیا سمجھتا رہا ہوں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ میرے بھی اس گناہ عظیم کو جو ہے وہ معاف فرمائے اور مجھے اس پہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ جو ہے وہ اس مجھے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب، آپ کو پتہ ہے، آپ آئے جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ناصرہ جو خواجہ سرا چرچ کی لیڈر ہیں، یہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہی تھیں. اور میں شکر کرتی ہوں کہ خدا نے اس کو اپنی ذات کی پہچان بخشی ہے، اپنا خوف دیا، اپنے احکام اور آئین پر عمل کرنے کا فضل بخشا ہے. اسی طرح یہ آرزو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی خواجہ سرا چرچ میں لیڈر ہیں. خدا نے ان کو بھی قبول کیا. خدا تو قبول کر لیتا ہے، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے دنیا کے سامنے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ ہم سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا، اور آپ نے اپنے لیے معافی طلب کی خدا سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے آنسو بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے، ماں باپ کے پیٹ سے، اسی ماں کے پیٹ سے یہ بچے پیدا ہوتے ہیں. کوئی نابینا بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم روڈ پہ نہیں پھینک دیتے، اس کی ہم کیئر کرتے ہیں، اس کو ہم قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے خواجہ سرا بچے پتہ چلتا ہے یہ خواجہ سرا ہیں، ان کے اندر فیمیل ہارمونز ہیں، فیمیل ساری ان کے ایکسپریشن ہیں، تو ان کو ہم گھروں سے نکال دیتے ہیں. تو اور پھر معاشرے کا وہی رویہ جس کا آپ نے خود اقرار کیا. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ دنیا کو یہ میسج دے رہی ہیں کہ خدا را ان کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، اور اگر آپ غلط گمان کرتے ان کے بارے میں تو آپ خود گناہ عظیم کے مرتکب ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کا دکھ، جتنے ظلم اس پر ہوئے ہیں وہ اس کو یاد آ رہے. یہ بلک بلک کر روتے ہیں کہ کاش کوئی تو انہیں قبول کرے. نہ مذہب قبول کرتا ہے، نہ والدین قبول کرتے ہیں، نہ معاشرہ قبول کرتا ہے. پھر جب یہ ڈانس کرتے ہیں یا سیکس ورکر بنتے ہیں یا مجرا کرتے ہیں تو پھر ہم ہی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر آپ والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گے پلیز؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم ان کو نوکریاں نہیں دیتے، ان کو عزت نہیں دیتے، تو یہ پھر مجبور ہو کے اس طرح کے پیشے میں جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ اپنی مرضی سے نہیں چنتے یہ پیشہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے بدسلوکی کی وجہ سے یہ جو ہے مجبور ہوتے ہیں کہ اس طرح کا پیشہ اور روزگار جو ہے. تو اصل مجرم یہ نہیں ہے، اصل مجرم ہم لوگ ہیں. اصل قصور ان کا نہیں ہے، اصل قصور ہمارا ہے کہ ہم جب جس کو سہارا بن سکتے ہیں ہم سہارا نہیں بنیں گے، تو پھر جیسا اس کو سہارا ملے گا وہ اس کو ڈھونڈے گا، اس کا سہارا بنے گا.
تو چونکہ معاشرے میں اس کی جو ہے کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، مساجد میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کہتے ہیں ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ والدین بھی اس چیز کو سمجھیں. معاشرے میں ہمیں اس کی اویئرنس اور آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے اور یہ انسانی مخلوق ہے اور بالکل ہمارے برابر ہیں یہ، اور اگر ان کا تقوی ہم سے زیادہ اچھا ہے تو اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ قابل احترام اور مکرم ہے یہ. آمین. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہے. تو میری جب ناصرہ سے بھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی تو اس کے ہر جملے میں جو ہے نا وہ خدا کا ذکر تھا، اور ہر بات میں جو ہے وہ خدا کا ذکر تھا، اور آخر میں جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اپنے یہاں قبول کیا اور مجھے اپنے مسیح نے مجھے قبول کیا اور خدا نے مجھے اپنے یہاں قبول کیا. اس پہ وہ شکر ادا کرتی تھی. تو اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ خدا سے جو ہے وہ شاید مجھ سے بہتر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت یہ ایک دل دہلا دینے والی ان کی زندگی کی کہانیاں ہیں، اور اس کے قصوروار یقیناً ہم والدین ہیں اور ہم مذہبی لیڈر ہیں. میں تو چاہوں گی جیسے آپ نے ایک برملا اعتراف کیا دنیا کے سامنے، کاش کہ ہر ممبر، ہر مولوی، ہر مفتی، ہر جو عالم ہے وہ اب جمعہ کے خطبے میں یا نماز کے خطبے میں ان کے بارے میں تعلیم دینا شروع کرے، تاکہ والدین کو آگاہی ہوگی کہ یہ لعنت نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے اولاد ہیں. اور میں ایک اور بھی درخواست کروں گی آپ سے بھی اور دنیا سے بھی کہ سورہ قرآن مجید میں جو سورہ شورا ہے اس کی آیت جو ہے 49، جس میں خدا بات کرتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں دیا، میں خدا جس کو جاتا ہے بیٹیاں دیتا ہے یا بیٹے دیتا ہے یا ملا جلا بنا کر، یا جس کو بھانج کا لفظ کہا گیا ہے، اس پہ بھی تحقیق کی جائے. میرا جو سٹڈی ہے یا میں جہاں تک سمجھ سکی ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خواجہ سرا کی پیدائش کے متعلق ذکر کر رہا ہے. تو اس پر مزید تحقیق کر کے ہم ضرور اس پر بھی دوبارہ بات کریں گے. بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان ہمدرد صاحب، جو کہ انٹرفیتھ پر کام کرتے ہیں، وہ بھی آئیں. آج ساتھ خواجہ سرا کو بٹھانے کا مقصد مفتی صاحب کا یہی تھا کہ وہ بتائیں کہ یہ میرے جیسے انسان ہیں، یہ خدا کی تخلیق ہے. اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم نے ان کو معاشرے میں دھکا دے دیا، ہم نے ان کے روزگار کا بندوبست نہ کیا، ہم نے ان کی تعلیم کا بندوبست نہ کیا، ہم نے ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے کوئی ایفرٹس نہ کیے. جب ہم نے اپنی ذمہ داری نہ پوری کی تو ہم خواجہ سرا سے کیا شکوہ کریں؟ ہمیں شکوہ اور گلہ اپنی ذات سے کرنا ہے، اور ہمیں آج کے بعد یہ عہد کرنا ہے کہ جس گھر میں بھی خواجہ سرا بچہ پیدا ہو، یہ زیادہ تر اختلاف شروع ہوتے 9-10 سال کی عمر میں، جب یہ بچے جو شاید والدین کو نظر آ رہا ہوتا ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر سارے فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں، یا فیمیل لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر میل ہارمونز ہوتے ہیں، تو وہ لڑکیوں کی طرح ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ دوپٹہ پہنیں گے، فراک پہنیں گے، لپسٹک لگائیں گے، بوندے لگائیں گے. یہ مجھے بتاتی، جیسے ابھی ناصرہ نے بھی بتایا، آرزو نے بتایا کہ یہ وہ جو بھنڈی ہوتی ہے نا، لیڈی فنگر، اس کو کاٹ کے تو اس سے اپنا سارا زیور بنا کر تو اپنے آپ کو لڑکی محسوس کرتی تھی. کوئی بتائے گا کہ وہ چینگم لے کر، چینگم کو رس چوس کے اس سے وہ اپنے سارے کانٹے بنائے، بوندے بنائے، ہار بنایا، ماتھے پہ ٹیکا لگایا تاکہ اپنے آپ کو لڑکی محسوس کریں. وہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں. وہ والدین کہتے ہیں شاید ہمارے بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ لڑکیوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گیا. وہاں سے وہ ان کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، لڑکا بنانے کی ان کو کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ جب والدین کا ظلم و ستم نہیں برداشت کرتے تو پھر یہ گھروں کو چھوڑ دیتے، پھر روڈ پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے، پھر معاشرے کے رحم و کرم پر رہ جاتے ہیں.
خدارہ خواجہ سرا کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں دعوت دوں گی اپنے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہمدرد صاحب کو کہ وہ بھی آئیں. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب, خدا نے آپ کو عزت دی ہے, آپ انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتے ہیں. معاشرے میں جو اونچ نیچ ہے, اس اونچ نیچ کو, جو مذہبی تعلیم جو کہ ایک انسان کے لیے سب سے اہم خدا کی ذات ہے, تو آپ مذہبی نقطہ نگاہ سے اس اونچ نیچ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے خواجہ سرا جو ہیں ناصرہ موجود ہیں اور ادھر آرزو موجود ہیں, ان کے ساتھ گفتگو بھی کی, آپ نے ان کا رویہ بھی دیکھا. کیا دنیا کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں مفتی فیصل جاپان والا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا بھی, کہ مجھے اس انتہائی اہم گفتگو کے اندر آپ نے شریک کیا. قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے, پروردگار نے فرمایا انا خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب انسانوں کے لیے یہ خطاب کرتے ہوئے پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا, سب انسانوں کو, اور مختلف قبیلوں کے اندر انہیں بانٹ دیا, تقسیم کر دیا خاندانوں کے اندر. یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ شخص کہے کہ جی میں بڑا, یا میرا کوئی خدا کے ساتھ اب کوئی قریبی تعلق ہو گیا ہے. خدا کہتا ہے کہ میرے ساتھ تمہارا قریبی تعلق ہونے کا دعویٰ وہ شخص کر سکتا ہے جو میرا خوف زیادہ رکھے گا, بہت خوبصورت, میرا تقویٰ زیادہ ہوگا اس کے. بہت خوبصورت. تقویٰ ایک دوسری جگہ کی قرآن میں فرمائے کہ عدل کا نام ہے, اعدلوا هو اقرب للتقویٰ, انصاف کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو تقویٰ انصاف کرنا ہے, انصاف کی سوچ ہے, برابری کی سوچ ہے. جس انسان کے اندر دوسروں کے لیے جتنی ہی زیادہ خیال کرنے کی, فکر کرنے کی سوچ ہوگی, تو وہ پروردگار کی اتنا ہی قریب ہوگا. جو انسانوں کے درمیان میں طبقات نہ پیدا کرتا ہو, ان کو ڈیوائیڈ نہ کرتا ہو رنگ و نسل کی بنیاد کے اندر, ان کی صنف کی بنیاد کے اوپر, تو وہ زیادہ قریب ہے. یہ ہمارے معاشرے کے بلا شک و شبہ پاکستان جیسے معاشرے میں بہت اس بات کے ان کے ساتھ ناروا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. میں بھی اسی تجربوں کے اندر گزرا ہوں, میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں کہ مثلاً اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو بیٹھنے کے کہ پہلے تو یہی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ ان کو کہاں پہ کیسے بیٹھیں ان کے ساتھ. ہاں جی. سواریوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ شعور کی ضرورت ہے. جیسے ہی شعور آتا ہے, ہمارے فقہا نے جو لکھا ہے اسلام کے اندر ان کے کیا حقوق ہیں, تو وہ ایک اس کو باقاعدہ حقوق دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو جس طرح چاہے مرضی کے آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں, یا ان کو ان کے کوئی حق نہیں ہے. ان کو حقوق دیے گئے ان کے ہیں, باقاعدہ حقوق ہیں. آپ نے دو اہم باتیں کی. ایک سورہ حجرات کا ایک آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ صنف کی بنیاد پر کسی کے ساتھ حقارت نہیں کرنی, کسی کو بلند یا امتیازی سلوک کا رویہ نہیں, امتیازی سلوک کا شکار نہیں بنانا. تو صنف کی بنیاد پر ہی خواجہ سراؤں کو رد کیا جاتا ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھی سب سے پہلے تو یہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتا, اور ان کو ہمیشہ عجیب نظروں سے ہی دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو وہی امتیازی سلوک ہے جس کی خدا نفی کر رہا ہے. اور والدین کو اور اہل اسلام کو کیا پیغام دیں گے؟ اس کی پیغام یہی ہے کہ انہیں قبول کریں, انہیں قبول کریں. جیسے آج آپ نے قبول کیا کہ آپ کے دائیں طرف بھی ایک خواجہ سرا ہے اور بائیں طرف بھی ایک خواجہ سرا بیٹھا ہوا ہے, اور آپ نے ان سے گفتگو بھی کی. آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں میں خدا کا خوف ہے, یہ خدا کے احکام اور شریعت پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں بالکل قبول کرنا ہے کہ حقیقت کو, سچائی کو ہم اس بات کو قبول کریں کہ یہ جو ہمارے گھر میں ہوئے ہیں تو انہیں اب سڑک پہ نہیں پھینک دینا ہے, لوگوں کے
اور معاشرے کے آسرے کے اوپر ان کو نہیں چھوڑ دینا ہے، انہیں قبول کرتے ہوئے ان کے کیئر کرنا ہے. جس طرح اگر ہمارے ہاں رنگ کی بنیاد جو ہے وہ اگر کسی کا مختلف ہو جائے تو ہم انہیں بازاروں میں نہیں چھوڑ دیتے، اور معذور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا پیدا ہو جاتے ہیں. یہ پروردگار نے اس لیے دیکھیں اس حکمت جو ہے انسان کو پیدا کرنے کی پروردگار نے، وہ ہے ابتلا اور آزمائش. اس پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ آزمائش کے اوپر پیدا کیا ہے. پروردگار دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اس لیے کہ اگر یہ انسان اس دنیا کے اندر کسی کو دولت دے دی پروردگار نے، کسی کو رزق میں وسعت دے دی، کسی کے رنگ اس کا اچھا کر دیا، خوبصورت کر دیا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ اب اپنے اوپر تکبر کرے، بڑائی کرے، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ناانصافی کرنے لگ جائے، بلکہ اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا میرے راستے کے اندر، انسانیت کے راستے میں، سچائی میں وہ آگے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. یہ ہے ضروری. بہت شکریہ. مولانا صاحب نے کہا کہ انہیں قبول کریں. والدین ان کو بے فارم میں درج نہیں کرواتے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بناتے، اور پھر ان کو اپنے جو گرو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا ہے. حکومت پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں کہ فیڈرل سطح پر ان کے لیے ایک بل پاس کیا گیا، اور اب سندھ کی سطح پر بھی ان کے ایک بل پر مشاورت ہو رہی ہے. اور اس بل میں نہ صرف جو مسلم خواجہ سرا بلکہ کرسچن خواجہ سرا کے لیے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کو بھی اسی طریقے سے جو کرسچن لا کے تحت والدین کو پابند کیا جائے کہ وہ ان کو ان کی جائیداد میں حصہ دیں، ان کو بے فارم میں ان کی انٹری لازمی قرار دی جائے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنایا جائے، اور ان کو خاندان کا فرد تسلیم کرتے ہوئے FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں بھی ان کا نام شامل ہو. آئیے نیک عمل کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، ان کو معاشرے کا مضبوط، سرگرم، کارآمد رکن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. میں نے تو ایک چرچ کا آغاز کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سکل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن کو ہم ٹاپ پریورٹی دیں، جیسے ہم دوسرے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں. اور میں بتاتی چلی جاؤں والدین کو، ایک بار پھر یہ یاد دہانی کروا دوں کہ آپ کی بیٹیاں شادی ہو کر دوسرے گھروں کو چلی جاتی ہیں. آپ کے بیٹے جب شادی ہوتی ہے، بہو آتی ہے، اولاد ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے ایک یونٹ شروع ہو جاتا ہے. یہ خواجہ سرا بچے وہ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کرنی، یہ عمر بھر آپ کے ساتھ رہیں گے. ان کو پروفیسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پولیس آفیسر بنائیں، کمشنر بنائیں. ایجوکیشن دے کر ان کو ایک کمزور حصہ نہ بنائیں خاندان کا، بلکہ طاقتور حصہ بنائیں. یہ آپ کے بڑھاپے کا بھی اچھا سہارا بنیں گے، یہ آپ کی قوت بنیں گے، اور آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. آئیے مل کر معاشرے کے ایک اس اہم جو پہلو ہے جس کو نظر انداز کیا گیا، مذہبی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، خاندانی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، ہم سب مل کر اس کا تدارک کریں، اپنی غلطی کا اقرار کریں، اور نئے سرے سے ان کے لیے منصوبے باندھیں، ان کے لیے واز کریں، جیسے مفتی صاحب نے اور مولانا صاحب نے آج یہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ ان کو قبول کریں. شکریہ.